क्लास 10वीं की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की आलूदगी। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाए तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। गर्दो गुबार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मोहलिक गैसें हवा में आलूदगी पैदा कर देती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे किस तरह आलूदा होते हैं। बावलियों, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धुए जाते हैं, मवेशियों को नहलाया जाता है, इंसान भी वहीं नहाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ बावलियों और तालाबों में दाखिल हो जाता है और पानी आलूदा हो जाता है। नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफ़ा करता है। इस किस्म की गंदगियाँ पानी में ऑक्सीजन की मिक़दार कम कर देती है, जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ सुथरा और पीने के काबिल होता है। जब वो ज़मीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से ये पानी गदला हो जाता है और पेचिश, कब्ज़, पेट का दर्द और हैज़ा जैसी बीमारियां फैल जाती है। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसे जोश देकर ठंडा करें और छान कर किसी साफ़ बर्तन में रखें। पानी को जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। गदला पानी साफ़ करने के लिए इसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। ये भी ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। आइए अब इनके माने पढ़ते हैं। आलूदगी। आलूदगी का मतलब है मिलावट, गंदगी या मैलापन। बेहतियाती, बेतरतीबी। जरासीम का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। आलूदा यानी कि गंदा। ज़र्रात का मतलब है ज़र्रा की जमा, रेज़े, छोटे टुकड़े। ठीक है। नमकियात का मतलब होता है खारी चीज़ें। चलिए अब इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, आलूदगी से क्या मुराद है? जवाब है, जब किसी शे में गंदगी शामिल हो जाए तो वो आलूदा हो जाती है। पानी में जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने और इंसानों के नहाने से पानी ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होना ही आलूदगी है। सवाल नंबर 2 है, खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती है? जवाब है, खाने पीने की चीज़ों को अगर ढक कर ना रखा जाए
انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو مکھیاں، گرد اور بیماری پھیلانے والے جراثیم انہیں آلودہ کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذریعے کون کون سے ہیں؟ جواب ہے نہریں، تالاب، باولیاں اور بارش کا پانی قدرتی ذریعے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے جب نہروں، تالابوں اور باولیوں پر کپڑے دھوئے جاتے ہیں، جانور اور انسان نہاتے ہیں تو ان کی گندگی پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کچرا بھی پانی کو آلودہ بنا دیتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، شہروں کی گندگی کس طرح دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہے؟ جواب ہے شہروں میں گندے پانی کی نالیاں اور نالے بہتے ہوئے دریا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی گندگی دریا کے پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب ہے آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پہلے اسے آگ پر ابالا جاتا ہے اور جوش دیتے ہیں۔ 2 چٹکی پوٹاشیم پر مینگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر پانی گدلا ہو تو اس میں پھٹکری کے ٹکڑے ڈالیں اور پھر کپڑے سے چھان لیں۔ اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال پلٹتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے غذا کے ساتھ صاف ہوا اور پانی بھی چاہیے۔ آلودگی خواہ ہوا میں ہو یا پانی میں صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ گرد و غبار، کھانے پینے کی چیزوں کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے انہیں ڈھانک کر رکھا جائے۔ جراثیم، گندے پانی میں طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں۔ دریا میں گندگی شامل ہونے سے اس کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ قدرتی، بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تالاب، کپڑے دھونے اور مویشیوں کے ساتھ انسانوں کے نہانے سے بھی تالاب کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ تو یہاں پر فل ان دا بیلنس ہے، دیکھو میں آپ کو کتاب میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو خالی جگہ بھرنا ہے تو یہاں پہلے سے بھرا ہوا ہے، چلیے بھرتے ہیں۔ تالابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے آلودہ، ٹھیک ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے صحت کے لیے صاف پانی ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے مکھیاں جراثیم پھیلاتی ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیے۔ چلیے بناتے ہیں۔ خرابی کا ہو جائے گا خرابیاں، ذخیرہ، ذخیرہ کا ہو جائے گا ذخیرے، ذخائر، اقسام کا ہو جائے گا قسم، ذرات کا ہو جائے گا ذرہ۔ عملی کام، پانی کی آلودگی پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ چلیے آپ یہاں پر سے دیکھ کر لکھ لیں، میں چلیے پڑھا دیتا ہوں۔ جواب ہے ہوا اور خوراک کی طرح ہماری صحت اور زندگی کے لیے پانی بھی ضروری ہے، لیکن پینے یا نہانے دھونے کے لیے صاف پانی ہونا چاہیے۔ اگر پانی گندا یا آلودہ ہوگا تو وہ صحت مند بنانے کے بجائے ہمیں بیمار کر دے گا۔ پانی کا ایک اہم جز آکسیجن ہے۔ آلودہ پانی میں آکسیجن کم ہو جانے پر مچھلیاں زندہ نہیں رہتی، تو ایسا پانی ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ہوگا۔ ہمارے یہاں باوجود تعلیمی بیداری اور حفظان صحت کے چرچے، اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین، ریڈیو اور ٹی وی پر نشر ہونے والے مختلف پروگرام سے عوام کا بڑا حصہ ابھی تک غافل ہے۔
اکثر لوگ تالابوں، نہروں، باولیوں پر مویشیوں کو نہلاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں اور خود بھی نہاتے ہیں۔ چنانچہ مویشیوں، کپڑوں اور انسانوں کی گندگی تالاب، نہر اور باولی کے پانی کو گندا کر دیتی ہے۔ اس طرح بارش کا صاف ستھرا پانی جب زمین پر گر کر بہتا ہوا تالاب، نہر اور دریا میں پہنچتا ہے تو اس پانی میں مٹی کے ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو کر پانی کو گدلا بنا دیتے ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں کا میل کچیل اور کچرا بھی نہروں اور دریاؤں کا پانی آلودہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر ٹھنڈا کریں۔ جوش دیتے وقت 2 چٹکی پوٹاشیم پرمینگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 6 کی ریڈنگ اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو پورے کمپلیٹ کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔